أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجے پر محمد. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کیونکہ نماز جمعہ ہے اور نماز جمعہ 12 بجے شروع ہو جائے گی اور مجھے ہی وہاں حاضر ہونا ہے، لہذا آج کم وقت ہے میرے لیے اور کم وقت میں جو ہے اپنی بات کہنا ہے اور جلدی مجلس ختم ہو جائے گی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج عزاداری وہ موضوع میں نے بنایا تھا کہ ابتدا کی مجلسیں جو ہے عزاداری کے سلسلے میں ہوں گی، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و انشادات ہیں اس کو پیش کیا جائے گا. لیکن ظاہر کہ آج رہتا یہ موقع نہیں ہے. کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ عرض کروں. آج چاہتا ہوں تھوڑا سا آیت کے سلسلے میں جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس کے سلسلے میں چند جملے عرض ہو جائیں. آیہ کریمہ سورہ رعد کی آیہ کریمہ ہے کہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اگر نبی ہوتے، اگر پیغمبر ہوتے، اگر الہی نمائندے ہوتے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی ہونا چاہیے تھی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی معجزہ، کوئی آیت اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہونا چاہیے تھی. لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اپنی نبوت کی، کوئی ثبوت نہیں، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی نہیں ہے. لہذا ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، ہم ان کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ ہے دعویٰ مشرکوں کا، یہ ہے دعویٰ کافروں کا. اب عجیب انداز قدرت نے اختیار فرمایا ہے. بہت صاحبان ذوق اور صاحبان علم تشریف فرما ہے. قدرت نے جواب میں عجیب انداز اختیار فرمایا. ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. تو جواب میں رسول اللہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں قائم کیجئے، زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجئے، زیادہ سے زیادہ معجزے دکھائیے تاکہ ان کی بات جھوٹ ثابت ہو جائے، ان کی بات غلط ثابت ہو جائے. زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجئے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جواب میں کیا کہا گیا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے. منذر کے معنی ہے عذاب الہی سے ڈرانے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب، جو انکار کر رہے ہیں آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. اور ہم نے اپنا فریضہ ربوبیت ادا کرتے ہوئے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر خطے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما معین کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا ان کے دعوے کے جواب میں، ان کے اعتراض کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا گیا اے رسول آپ زیادہ سے زیادہ معجزات دکھائیے، زیادہ سے زیادہ دلیلیں دیجئے، زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجئے تاکہ ان کا دعویٰ غلط ہو. کیونکہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا ہم ان کو اس لیے رسول نہیں مانتے، ان کو نبی اس لیے نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ مگر جواب میں نہیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ نشانیاں دکھائیے، بلکہ جواب کیا ہے؟ ان کو ڈرائیے، ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ کیوں جواب دیا گیا؟ تو قرآن مجید کی جو تلاوت فرماتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جواب کیوں دیا گیا. جواب اس لیے دیا گیا کہ ان مشرکین کو معلوم تھا کہ نبی ہیں،
بہت توجہ رہے. ان کو معلوم تھا کہ نبی ہیں، ان کو علم تھا کہ نبی ہیں، مگر صرف ضد اور ہر دھرمی میں نبی نہیں مان رہے تھے. صرف اپنی ضد میں اور ہر دھرمی میں نبی نہیں مان رہے تھے، اور بار بار نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. ایک معجزہ رسول نے دکھایا کہ یہ تو جادوگری ہے، دوسرا کوئی معجزہ دکھائیے. وہ رسول نے معجزہ دکھایا، پھر نیا مطالبہ، پھر نیا مطالبہ، پھر نیا مطالبہ. تو مسلسل ان کی طرف سے نئے نئے مطالبات ہوا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، کوئی دوسرا معجزہ دکھا دیجئے، یہ نہیں مانیں گے، کوئی اور دلیل دے دیجئے، کوئی اور ثبوت دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ضد اور ہر دھرمی میں انکار ہو رہا تھا. جب ضد اور ہر دھرمی میں انکار ہو رہا تھا تو اب رسول سے کہا گیا کہ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. جو یہ ضد میں ہیں، اپنے مبتلا ہیں، جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں، تو عذاب الہی سے ڈرائیے. ورنہ ایک رسول بہت توجہ صاحبان ذوق ہیں، اے رسول آپ تو وہ ہیں کہ جن کا ہر ہر قدم معجزہ ہے، جن کا ہر ہر عمل معجزہ ہے، کہ جن کی زندگی کا ہر رخ معجزہ ہے، کہ جن کی حیات کا ہر پہلو معجزہ ہے. صلوات مولانا آواز محمد آج کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، آج کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، جمعے کی نماز کی وجہ تفصیل نہیں ہو سکتی. لہٰذا صرف دو چار اشارے ہیں جو جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اب سورہ بنی اسرائیل، میں نے کہا جو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ جواب کیوں دیا گیا. پوری توجہ رہے. سورہ بنی اسرائیل میں ایک ہلکی سی تفصیل موجود ہے کہ جو یہ مطالبے کیا کرتے تھے کافر و مشرک، جو رسول اللہ سے ڈیمانڈز اور مطالبے کیا کرتے تھے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ضد تھی، ہر دھرمی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ مطالبے کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے آپ، کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت آپ کو نبی مانیں گے کہ جب ہمیں وہ ملک دکھائی دے جو آپ پر نازل ہوتا ہے. جب وہ ہمیں دکھائی دے گا تب ہم آپ کو نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کافروں کو ملک دکھائی نہیں دیتا تو اس میں رسول کا کیا قصور ہے؟ ان کی نگاہوں میں وہ بصیرت نہ تھی جو ملک کو دیکھ سکیں. تو کمی ان کی طرف سے تھی، رسول کی طرف سے نہیں تھی. دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا ہے وہ ہم پر نازل ہو، وہ ملک ہم پر نازل ہو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس لائق ہوتے کہ ملک ان پر نازل ہو تو یہ تو خود نبی بن جاتے، پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر سنیے، یہ بھی مطالبہ موجود ہے، یہ بھی قرآن میں مطالبہ موجود ہے. ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ آسمان ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے، یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے، ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ نبی ہیں. تو کوئی ان احمقوں سے پوچھے کہ جب آسمان تم پر ٹوٹ کر گر پڑے گا تو نبی ماننے کے لیے بچے گا کون؟ پھر رسول ماننے کے لیے بچے گا کون؟ وہی ضد تھی، وہی ہر دھرمی. کبھی یہ مطالبہ کہ آپ کے اشارے پر ان صحراؤں میں باغات لگ جائیں کہ جن میں بہترین پھل ہوں، جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، تب ہم آپ کو مان لیں کہ آپ رسول ہیں. آپ کے اشارے پر ہمارے لیے سونے کا ایک محل بن جائے، ارے توجہ رہے، سونے کا ایک محل بن جائے، خالص سونے کا محل، چھوٹا موٹا فلیٹ نہیں، چھوٹا موٹا گھر نہیں، پورا ایک محل بن جائے سونے کا خالص. ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. اب سمجھے آپ؟ مطلب یہ تھا فائدہ پہنچائیے تو مانے، نفع پہنچائیے تو مانے. تو کیا رسول کو بھی آج کا کوئی سیاسی لیڈر سمجھ لیا تھا کہ مطالبہ ہوتا ہے وزارت دیجئے تو پارٹی میں آئیں،
کہیں کا چیئرمین بنائیے تو پارٹی میں آئے، نفع پہنچائیے تو پارٹی میں آئے۔ رسول ہدایت کے لیے آتا ہے، رشوت دے کے مسلمان بنانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآل محمد۔ نفع پہنچائیے تو مانے، فائدہ پہنچائیے تو مانے۔ جو بھی معجزہ پیش کیا گیا کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو سحر ہے۔ 3 پروپیگنڈے رسول کے خلاف ہوتے تھے۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، پوری توجہ چاہوں گا اس موضوع کی طرف جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 پروپیگنڈے کرتے تھے رسول کے خلاف۔ ایک پروپیگنڈا تو یہ ہوتا تھا کہ شاعر ہیں، ایک پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا جادوگر ہیں، ایک پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا مجنون اور دیوانے ہیں۔ مجنون اور دیوانے ہے، یہ سادگی میں نہیں اور جہالت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری گہری پلاننگ تھی، پوری گہری سازش تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، یہ تبلیغ کی جاتی تھی رسول کے خلاف۔ مشہور کر دو کہ شاعر ہیں، مشہور کر دو جادوگر ہیں، مشہور کر دو مجنون اور دیوانے ہیں۔ شاعر کو مشہور کرتے تھے۔ اب ظاہر کہ آج کے زمانے کی شاعری کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے کی شاعری کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے شعراء، ان کی شاعری ایسی ہوا کرتی تھی، اتنے پس انداز کے وہ شعر ہوتے تھے، اتنے وہ فحش اور گندے اشعار ہوتے تھے کہ نہ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، نہ کوئی شریف آدمی کو پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی استاد درس میں اپنے پڑھا سکتا ہے۔ ظاہر کہ وہ مثالیں یہاں پیش نہیں کی جا سکتی جو ان کی شاعری ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں الفاظ تو بڑے اچھے ہوتے تھے مگر معنی بہت پست ہوتے تھے۔ لہذا اس زمانے کا جو بہت توجہ رہے جو بات پیش کر رہا ہوں، اس زمانے کا جو سنجیدہ طبقہ تھا وہ شاعروں کی شاعری کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ شاعروں کی شاعری کی طرف اس زمانے کا سنجیدہ طبقہ سماج کا توجہ نہیں دیتا تھا۔ لہذا کیا سازش تھی؟ مشہور کر دو شاعر ہیں، تاکہ سماج کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ کٹ جائے رسول اللہ سے، اور شاعری سمجھ کر ان کے کلام کی طرف توجہ ہی نہ دیں، نہ سنیں۔ لہذا سماج کا سنجیدہ طبقہ ان سے الگ ہو جائے۔ دوسرا پروپیگنڈا کیا ہوتا تھا؟ جادوگر اور کاہن ہیں، جادوگر اور کاہن ہیں۔ یہ کیوں مشہور کرتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے کی خواتین جادوگروں کاہنوں سے خوفزدہ رہتی تھیں۔ لہذا جادوگر و کاہن مشہور کر دو تاکہ سماج و سوسائٹی کا آدھا حصہ جو خواتین کی صورت میں ہے وہ رسول سے دور ہو جائے۔ دیکھیں کتنی گہری سازش، خواتین دور ہو جائیں، قریب نہ آنے پائیں۔ اور مجنون و دیوانے اس لیے مشہور کرتے تھے کیونکہ بچوں کی فطرت ہے کہ دیوانوں سے ڈرتے ہیں، مجنون جو ہو جائے اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا دیوانہ مشہور کر دو تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں۔ ارے توجہ رہے، تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں۔ شاعر مشہور کرو تاکہ سماج کا سنجیدہ طبقہ کٹ جائے۔ جادوگر و کاہن مشہور کرو تاکہ خواتین قریب نہ آنے پائیں۔ مجنون و دیوانہ مشہور کرو تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں۔ یہ آج ہی کے زمانے والوں کو نہیں معلوم کہ کیسے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے کردار کشی ہو جاتی ہے۔ یہ فن عرب کے مشرکوں کو 1400 سال پہلے ہی معلوم تھا کہ غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے کیسے کردار کشی ہوتی ہے۔ ایسا پروپیگنڈا کرو کہ عوام دور ہو جائے، پوری توجہ رہے، عوام دور ہو جائے۔ ادھر یہ سازش ہو رہی ہے، ادھر یہ مکر ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر تم مکر کرنے والے ہو، اگر تم سازش کرنے والے ہو تو اللہ تمہارے ہر مکر کا توڑ کرنے والا پہلے سے موجود ہے۔ تمہاری ہر سازش کا توڑ کرنے والا اللہ پہلے سے موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر سازش کا توڑ، ہر پروپیگنڈے کا توڑ رسول کو پہلے ہی سے فراہم کر دیا۔ شاعر مشہور کرتے تھے تاکہ سماج کا سنجیدہ طبقہ قریب نہ آنے پائے، اسی لیے سردار عرب جناب ابو طالب کو پہلے ہی ساتھ کر دیا کہ اب سردار عرب سے زیادہ سنجیدہ شخصیت اور کون ہو سکتی ہے۔
جو رسول کے پہلے ہی ساتھ ساتھ ہیں۔ جادوگر اور کاہن مشہور کرتے تھے کہ خواتین قریب نہ آنے پائیں، اسی لیے ملکہ عرب جناب خدیجہ کو پہلے ہی ساتھ ساتھ کر دیا تاکہ اس پروپیگنڈے کا توڑ پہلے سے موجود رہے۔ مجنون اور دیوانہ مشہور کرتے تھے کہ بچے قریب نہ آنے پائیں، اسی لیے کہ 10 برس کے بچے کو پہلے ہی ساتھ ساتھ کر دیا تاکہ ہر سازش کا توڑ رسول کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وعلیہ۔ اور ایک بہت ہی نازک پہلو جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے۔ کیا مشہور کرتے تھے؟ مجنون ہیں۔ کیا مشہور کرتے تھے؟ دیوانے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مگر خود مشرکوں کا عمل بتاتا تھا کہ ان سے زیادہ باہوش کسی کو نہیں سمجھتے، ان سے زیادہ عقلمند کسی کو نہیں سمجھتے۔ مثال دے دوں تاکہ بچوں پر بھی بات واضح ہو جائے۔ فرض کیجئے مجھے کہیں باہر سفر کرنا ہے، زیارتوں پر جانا ہے، حج پر جانا ہے، معلوم مہینہ 1.5 مہینے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ چھوڑنا ہے، بالکل گھر میں کوئی نہیں موجود کہ جو سامان کی حفاظت کر سکے۔ تو اب سامان کی حفاظت کیسے ہو؟ کیونکہ 1.5-2 مہینے وطن سے باہر رہنا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایک بیچارہ پاگل دیوانہ کہ جو محلے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، نہ جس کو اچھے کی تمیز نہ برے کی تمیز، میں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے جتنا قیمتی سامان تھا سب اسی کے سپرد کر دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے باہر، تم میرے سامان کی حفاظت کرتے رہنا، میں تمہیں تمہارے پاس بطور امانت یہ اپنا قیمتی سامان رکھوا رہا ہوں۔ وہ ہے بیچارہ دیوانہ، وہ ہے بیچارہ مجنون، جو بھی سنے گا اس کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ کیسے دیوانے ہو۔ ارے توجہ رہے، کیسے دیوانے ہو کہ ایک دیوانے کے پاس اپنا قیمتی سامان بطور امانت رکھوا رہے ہو۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، لیکن جب اپنا قیمتی سامان بطور امانت رکھوانا ہوتا تھا تو انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ کوئی زبان سے کہتے تھے دیوانے، مگر عمل بتا رہا تھا کہ اس سے زیادہ باہوش کسی کو نہیں سمجھتے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ میں نے کہا کہ عمل معجزہ اور قدم قدم معجزہ تھا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، ابھی دنیا نہیں جانتی کہ رسول ہیں، ابھی دنیا نہیں جانتی کہ نبی ہیں، بچپنے کا عالم ہے، مگر ہر قدم بتا رہا ہے کہ کوئی معمولی انسان نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں۔ تمام سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی دنیا کو خبر نہیں کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جس زمین پر قدم رکھ دیتے تھے کہ جس میں کبھی سبزہ نہ اگا ہو، قدموں کی برکت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ جس درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے جس میں کبھی پھل نہ آیا ہو، ارے توجہ رہے، جس درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے جس میں کبھی پھل نہ آیا ہو، ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس درخت میں پھل آ جاتے تھے، ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس درخت میں پھل آ جاتے تھے۔ تو اگر کسی کو پوری زندگی بے ثمر پائیے تو سمجھ لیجئے گا کہ لے کے رکھ تو لیا ہے مگر ہاتھ لگانے کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اس سے زیادہ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی
کہ اگر کوئی بے ثمر رہ جائے تو جس کے ہاتھ رکھنے سے بے ثمر درختوں میں ثمر آ جاتے تھے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد. اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے جو کمزور ہو تو بیٹھنے کی برکت سے وہ قوی ہو جاتی تھی. اب جناب عباس، ان کے ایک چچا تھے جناب عباس، ایک چچا تھے جناب عباس، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے. ان سے یہ روایت ہے تو وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے. ایک مرتبہ وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے تو دیکھا کہ بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں، بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. اب جو نظر پڑی دیکھا کعبے کے قریب جہاں پر جناب ابراہیم آرام کیا کرتے تھے وہیں پر آرام کر رہے ہیں. روایت دیکھیے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بہت بھیانک اژدہا ہے کہ جو سرہانے بیٹھا ہوا ہے، بھتیجے کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے. اب جو انہوں نے اس اژدہے کو دیکھا تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اژدہا میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے، ضرر نہ پہنچا دے. خود روایت کرتے ہیں، خود کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی، میں چاہتا تھا کہ اس اژدہے پر حملہ کروں تاکہ اس کو دفع کروں. کہتے ہیں کہ اس نے اتنی غیظ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. میں نے دور سے آواز دی، اے میرے بھتیجے آپ کیا آرام کر رہے ہیں؟ آپ کے سرہانے اژدہا موجود ہے. کہتے ہیں اب جو میرے بھتیجے کی آنکھ کھلی تو وہ اژدہا غائب ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. کہتے میں نے کہا کہ ابھی آپ آرام کر رہے تھے، آپ کے سرہانے اژدہا موجود تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے مسکرا کر کہا، اے میرے چچا گھبرائیے نہیں، وہ اژدہا نہیں تھا، ملک تھا کہ جو اللہ نے میری حفاظت کے لیے معین کیا ہے، میری حفاظت کے لیے معین کیا ہے. بس یہیں سے فرق محسوس کر لیجئے. وہ موسیٰ تھے جو اژدہے سے ڈر گئے تھے، یہ ہمارا رسول ہے جو اژدہے کے سائے میں سو رہا ہے. تو جب خود رسول اژدہے کے سائے میں سو رہا ہے تو اگر وسیع کو گہوارے میں اژدہا نظر آ جائے اور اگر وہ دو ٹکڑے کر دے تو تعجب نہ کرنا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے. جب مجمع میں چلتے تھے تو ابر ساتھ ساتھ ہوتا تھا، ابر ساتھ ساتھ ہوتا تھا. بس صاحبان ذوق کے لیے چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. تنہا ہیں تو ملک ساتھ ساتھ، مجمع میں ہیں تو ابر ساتھ ساتھ، حرم میں ہیں تو حرمت ساتھ ساتھ، مجمع میں ہیں تو عزت ساتھ ساتھ. پوری توجہ رہے. اور جب تجارت کے لیے نکلتے ہیں تو برکت ساتھ ساتھ. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. بچپنے کا واقعہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی کفالت میں ہیں. کبھی واقعہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن سلسلہ ہے، تسلسل ہے، واقعہ بیان کر دوں کہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہے. ظاہر ماں بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہٰذا جناب ابو طالب کی کفالت میں ہے. جناب ابو طالب کے گھر میں صحن میں ایک بہت طویل کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. جناب فاطمہ بنت اسد کا طریقہ یہ تھا کہ جو کھجوریں گرتی تھیں اس کو سمیٹ لیتی تھیں اور جب شام کو بھتیجے آتے تھے تو ان کو پیش کر دیتی تھیں کہ یہ کھجوریں میں نے آپ کے لیے سمیٹی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کام میں مصروف ہو گئی جناب فاطمہ بنت اسد اور ان کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. اب جو آ کر دیکھا تو معلوم محلے کے سارے بچے وہ کھجوریں سمیٹ کر لے گئے. اب وہاں پر کوئی کھجور موجود نہیں تھی. تھوڑا سا افسوس ہوا ان کو کہ آج میرے بھتیجے کو میں کھجوریں پیش نہیں کر پاؤں گی. رسول تشریف لاتے ہیں. ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہیں، ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہیں. 6-7 برس کا سن ہے. جب تشریف لائے تو اب چچی نے معذرت کی، میرے بھتیجے آج میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آج تھوڑے سے میں کام میں مصروف ہو گئی تو محلے کے بچوں کو موقع مل گیا اور ساری کھجوریں اٹھا کر لے گئے، لہذا آج میں آپ کی خدمت میں کھجوریں نہیں پیش کر پاؤں گی. کہا چچی گھبرائیے نہیں، چچی پریشان نہ ہوئیے. وہ خود گواہی دیتی، میں نے دیکھا میرا بھتیجا کھجور کے درخت کے قریب پہنچا،
قریب پہنچ کر کھجور کے درخت کو اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا تو وہ درخت جھکنے لگا. اتنا جھکا وہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بھتیجے نے ہاتھ بڑھا کر کھجوریں توڑ لی. اس کے بعد وہ درخت پھر اپنی اصلی حالت پر واپس چلا گیا. یہ عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا. اتفاق سے جناب ابو طالب گھر میں موجود نہیں تھے. جب ابو طالب واپس آئے تو میں نے کہا ان سے, جناب فاطمہ بنت اسد روایت کر رہی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. میں کھجوریں کسی وجہ سے جمع نہیں کر پائی تھی, لیکن جب میں نے اپنے بھتیجے سے معذرت کی تو میرے بھتیجے درخت کے قریب پہنچے, درخت کو اشارہ کیا اور درخت اتنا جھکا میرے بھتیجے کے اشارے پر کہ میرے بھتیجے نے کھجوریں توڑ لی. عجیب و غریب منظر دیکھا. یہ سننا تھا کہ ابو طالب مسکرانے لگے, لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ آپ کے حیرت نہ کرنے پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. اتنا عجیب و غریب واقعہ اور آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی. جناب ابو طالب نے جواب دیا, اے فاطمہ بنت اسد, حیرت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے بھتیجے کوئی عام انسان نہیں ہے. یہ نبی ہیں, یہ پیغمبر ہیں, یہ رسول ہیں. ارے توجہ رہے, کیا فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور ابو طالب کے ایمان میں؟ فرق یہ ہے کہ جب 40 برس کا سن ہو جائے گا, رسول اعلان رسالت کریں گے تو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے. ابھی اعلان رسالت نہیں, اعلان نبوت نہیں, اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں. اب عام مسلمانوں میں اور ابو طالب کے ایمان میں یہی فرق ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد مسلمان بنیں گے, یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی مسلمان ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے. نہیں توجہ رہے, یہیں تک حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے, بلکہ اب جناب ابو طالب فرماتے ہیں, اے فاطمہ بنت اسد, آپ کے بطن سے بھی ایک بچہ پیدا ہوگا جو اسی طرح کے معجزات کا حامل ہوگا, جو اس نبی کا وصی ہوگا, جو اس کا جانشین ہوگا, جو اس کا امام ہوگا. یعنی ایمان نامکمل نہیں تھا, رسالت پر بھی ایمان تھا, امامت پر بھی ایمان تھا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. کسی مجلس میں نے 2 معجزے بیان کیے تھے, میں چاہتا ہوں یہاں پھر بیان کروں. صحیح بخاری شریف میں 2 معجزے موجود ہیں رسول اللہ کے. ایک معجزہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ تشریف فرما رہتے تھے تو نہ کوئی ان کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی, نہ کوئی مچھر بیٹھتا تھا, نہ کوئی حشرہ, نہ کوئی کیڑا مکوڑا ان کو اذیت پہنچاتا تھا. لیکن جو اصحاب آس پاس بیٹھے رہتے تھے ان کے اوپر مکھیاں بھی آتی تھیں, ان کے اوپر مچھر بھی آتے تھے, ان پر کیڑے مکوڑے بھی آتے تھے. اصحاب بہت دیر سے منظر دیکھ رہے تھے. انہی نے حیرت سے رسول اللہ سے کہا, اے اللہ کے رسول, بہت دیر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر نہ کوئی مکھی بیٹھ رہی ہے, نہ کوئی مچھر بیٹھ رہا ہے, نہ کوئی کیڑا مکوڑا آپ کی جسم پر بیٹھ رہا ہے, لیکن ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, مچھر بھی ہمیں ستا رہے ہیں, مکھیاں بھی ہم پر بھنبھنا رہی ہیں, اور جو حشرات ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان کیڑے مکوڑوں کو, ان مکھیوں کو میری معرفت دے دی ہے, میری معرفت دے دی ہے. یہ تم کو تو اذیت پہنچاتے ہیں, مجھے اذیت نہیں پہنچاتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں, وہ جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں. بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ارے بے عقل مکھیوں کو تو معلوم ہے کہ نبی الگ ہوتا ہے, صحابی الگ ہوتا ہے. یہ ذاکر نائک آج تک نہ سمجھ سکا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. اسی طرح صحیح بخاری میں دوسرا معجزہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی زبازد ہے بالکل. بچے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا,
رسول اللہ کے جسم کی پرچھائی نہیں ہوتی تھی. جب بھی دھوپ میں نکلتے تھے جسم میں سایہ نہیں ہوتا تھا, پرچھائی نہیں ہوتی تھی. ہم ابھی دھوپ میں جائیں, جیسے ہی سورج کے سامنے پہنچیں گے زمین کے اوپر پرچھائی آ جائے گی, زمین کے اوپر سایہ آ جائے گا. مگر رسول جب نکلتے تھے تو پرچھائی نہیں ہوتی تھی, سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. کسی نے ایک بہت بزرگ صحابی سے پوچھا, بہت بزرگ صحابی سے پوچھا, یہ بتا دیجئے کہ رسول کے جسم پرچھائی کیوں نہیں ہوتی تھی, سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مصلحت الہیہ یہ تھی, کیونکہ اگر رسول کے جسم میں پرچھائی ہوتی, رسول کے جسم میں سایہ ہوتا, تو جب رسول دھوپ میں نکلتے, سورج کے سامنے نکلتے, تو پرچھائی زمین پر پڑتی, پرچھائی زمین پر پڑتی تو اصحاب چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں. ممکن تھا کہ کسی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر پڑ جائے, رسول کے سائے پر پڑ جائے, رسول کی پرچھائی پر پڑ جائے. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر پڑے, لہذا جس میں پرچھائی نہیں تھی. یہ ہے عظمت رسول کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ کسی صحابی کے قدم رسول کی پرچھائی پر پڑیں. یہ بتاؤ وہ قدم کتنے عظیم ہوں گے کہ جو رسول کے دوش کے اوپر آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز تو محمد والی. بس میں نے کہا اب زیادہ وقت نہیں ہے, زیادہ بات کو سمیٹ رہا ہوں. جہاں یہ معجزے تھے وہاں کردار معجزہ تھا, وہاں سیرت معجزہ تھی, عمل معجزہ, سیرت کا ہر پہلو معجزہ. دنیا چاہتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں, تعلقات استوار ہوں, زیادہ سے زیادہ دولت مندوں سے, بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات استوار ہوں. لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگ ہمارے پاس آئیں, بڑے بڑے عہدیدار ہمارے پاس آئیں. مگر رسول اللہ کے پاس غریبوں کا مجمع رہتا تھا, فقیروں کا مجمع رہتا تھا, غلاموں کا مجمع رہتا تھا. بہت توجہ رہے سیرت کے پہلو پر. سیرت معجزہ ہے, کردار معجزہ ہے, بہت توجہ رہے. بالکل ابتدا ہے, دشمن زیادہ ہیں, دوست کم ہیں. عرب کے بڑے بڑے سردار آتے ہیں رسول کی خدمت میں. رسول کی خدمت ایک ایک سردار 5-5 ہزار اس کا قبیلہ, 10-10 ہزار اس کا قبیلہ. اگر سردار مسلمان ہو جائے تو ساتھ میں 10,000 مسلمان ہو جائیں گے. اگر سردار مسلمان ہو جائے تو اس کے قبیلے کے جتنے 5,000 ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں. کتنی بڑی طاقت رسول کو مل جاتی, کتنی بڑی قوت رسول کو مل جاتی. بڑے بڑے سردار آئے رسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہیں, مگر ہماری ایک شرط ہے, ہماری ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی ہم آئیں آپ غلاموں کو ہٹا دیا کیجئے, غریبوں کو ہٹا دیا کیجئے, فقیروں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کیجئے. ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہمارے پہلو میں کوئی غلام بیٹھ جائے. ہماری شان کے خلاف ہے کہ سماج کا کوئی غریب انسان ہمارے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے. لہذا ہم مسلمان ہو جائیں گے, مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب ہم آئیں تو غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے, فقیروں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے. رسول نے فرمایا میں شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں, اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں. میں شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں, اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں. ممکن نہیں ہے مجھ سے کہ میں تمہارے آنے پر کسی غریب کو ہٹا دوں, کسی غلام کو ہٹا دوں. نہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو تم, میں کسی غریب کو اپنے پاس سے, کسی غلام کو اپنے پاس سے ہرگز نہیں ہٹاؤں گا تمہاری وجہ سے. اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. ارے توجہ رہے, قرآن کی آیت انتہائی سخت لہجہ رسول اللہ سے, انتہائی سخت لہجہ رسول اللہ سے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اے رسول دیکھیے ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں, ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو جو دن و رات اللہ کی عبادت کر رہا ہو اپنے پاس سے ہٹائیے گا نہیں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں,
ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ کبھی کسی مسلمان کو جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، کبھی اپنے پاس سے ہٹائیے گا نہیں۔ ان تطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے کسی مسلمان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اور دوسری قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ سے رسالت لے لی جائے گی، آپ سے نبوت لے لی جائے گی۔ اگر کسی مسلمان کو آپ نے اپنے پاس سے اٹھایا تو آپ کی رسالت لے لی جائے گی۔ اب مسلمان فیصلہ کریں، رسول کی رسالت بچانا ہے یا کسی کا نقلی ایمان بچانا ہے؟ رسول کی رسالت بچانا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر کسی کو اٹھا دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، اور ظالم کے پاس ہمارا عہدہ نہیں رہتا، رسالت چھین جائے گی۔ تو اگر کسی کو اپنے پاس سے اٹھا رہے ہو، اگر مسلمان مانا تو رسول کی رسالت چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والے۔ جناب بلال حبش سے تعلق رکھنے والے، اذان کا حکم ہوا، اذان کا حکم ہوا۔ بڑے بڑے جو اصحاب کرام ہیں سب تمنا میں کہ ہم اذان دیں گے، ہم اذان دیں گے، ہم اذان دیں گے، لیکن رسول اللہ نے حکم دیا جناب بلال کو، جاؤ کعبے کی چھت پر جاؤ اور جا کر اذان دو۔ جناب بلال نے اذان دی، جناب بلال نے اذان دی۔ یہ اس طرح سے غلام حبشی کو یہ مرتبہ عطا کیا آپ نے کہ اذان دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ دربار اہل بیت میں بھی غلاموں کو کیا اہمیت حاصل تھی، کیا ان کو مرتبہ حاصل تھا۔ قمبر ہیں تو کیا مرتبہ ہے، فضہ ہیں تو کیا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ نے جب سورہ دہر نازل ہوا تو جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں فضہ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے درباروں میں کردار دیکھا جاتا تھا، سیرت دیکھی جاتی تھی، ظاہری انداز نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اب کربلا کے میدان میں آ جائیے، یہاں بھی ایک غلام ہے۔ کون غلام؟ جناب ابو ذر کا غلام، امام حسین کی خدمت میں، جس کا نام ہے جون۔ والد مرحوم جون کا تذکرہ ضرور کرتے تھے، کسی نہ کسی مجلس میں جناب جون کا تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے جملے یہ تھے کہ 72 شہید ہیں۔ ظاہر 10 دن میں سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، 10 دنوں میں 72 تذکرے نہیں ہو سکتے، لہذا ہم کو کچھ تذکرے چھوڑنا پڑتے ہیں، کچھ تذکرے چھوڑنا پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ 10 دنوں میں 72 تذکرے نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی صحابی کا ذکر چھوڑ دو، کسی بھی شہید کا ذکر چھوڑ دو، اس کو ہلکی سی بھی شکایت نہیں ہوگی، اس کو ہلکی سی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جون کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو کہیں ان کو شکایت نہ ہو جائے کہ مجھے ذکر کے لائق نہیں سمجھا، کیونکہ میں ایک غلام، میرا رنگ سیاہ، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے۔ یہی غلام ابو ذر جناب جون ہاتھ جوڑے امام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نے جواب میں فرمایا، اے جون تم تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے گزر جائے، تم ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہو رہے؟ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ارے آنے والوں کو روک رہے ہیں، جانے والوں کو نہیں روک رہے ہیں۔ تم چلے جاؤ گے
تو یہ تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے. بس سنیے 2-3 جملے مصائب کے ہیں. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام نے شروع میں اجازت نہیں دی تھی، لیکن جب کسی کو اجازت نہیں ملی تو اس نے قدموں پر سر رکھ دیا. اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے. ہاتھ تھام لیے، مرنے کی اجازت دیجئے. دامن تھام لیا، آنکھوں سے لگا رہا ہے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے. لیکن جب جون سے انکار ہوا تو نہ قدموں پر سر رکھا، نہ ہاتھوں کو تھاما، نہ دامن پکڑا. روایت کہتی ہے کہ 2 قدم پیچھے ہٹے، جبین پر شکن پڑی. اے آقا میں سمجھ گیا مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے، کیونکہ میں غلام حبشی ہوں. میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے، لہذا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خون میں میرا خون شامل ہو تو صحیح، جب اپنے خون کو آپ کے خون میں شامل نہ کر دو. میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے، غلام کا سلام آخر قبول کیجئے. وہی حسین جو عباس کے سرانے پہنچے، وہی حسین جو علی اکبر کے سرانے پہنچے، وہی حسین دوڑتے ہوئے غلام کے سرانے پہنچتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، جون کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا. اتنا اپنا چہرہ جھکایا کہ جون کے رخسار سے اور جون کے چہرے سے حسین کا چہرہ مل گیا. اتنا امام نے اپنا چہرہ جھکایا. پھر دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ اپنے چہرے کو جون کے چہرے پر ملنا شروع کیا، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر ملنا شروع کیا. پالنے والے اسے اپنے سیاہ رنگ کا بہت احساس تھا، پالنے والے اس کی سیاہی کو نور میں بدل دے. بوئے بد کا بڑا احساس، بوئے بد کو خوشبو میں تبدیل کر دے. ہاذا دارم. تو امام زین العابدین بطور اعجاز آپ دفن شہداء کے لیے تشریف لائے تو بڑی یسط پہنچے تھے اور کہا تھا آقا یوں تو ہر لاش نورانی ہے، ہر لاش سے نور نکل رہا ہے، مگر ایک کربلا میں لاش ایسی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے، جس سے سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے. ارے یہ کس کی لاش ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا یہ غلام بن ابو ذر جون کی لاش ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا نور اور اتنی خوشبو. بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی. آقا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی غلام کا سر بھی جلتی زمین پر رہے، مگر یہی حسین جب زخمی ہو کر کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو کون تھا جو سر اٹھا کر سینے پر رکھتا؟ کون تھا جو سر اٹھا کر زانو پر رکھتا؟ ہاں بہن چلی تو تھی، اے پسرے ساتھ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے. کبھی فوج والوں سے کہہ رہی تھی اے فوج والوں ذرا مجھے راستہ دے دو، میں اپنے بھائی تک پہنچ جاؤں. ارے دھوپ بہت تیز ہے، ذرا ہوا کا سایہ کر لو، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دو. زینب نہ پہنچ سکی مگر جنت سے ماں پہنچ گئی تھی، جلتی زمین پر بیٹھ گئی. اے میرے لال زمین بہت جل رہی ہے، تیرا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لو. عزادار شمر کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا زانو تھا. ماں فریاد کرتی رہی شمر کا خنجر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.